پیش خدمت ہے ڈاکٹر نییر مسعود کی تقریر، موضوع ہے مرثیوں کی تہذیبی اہمیت۔ لیجیے سماعت فرمائیے۔ کربلا کا المناک واقعہ ادب میں اس لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے کہ صنف مرثیہ اس کی بدولت وجود میں آئی۔ مرثیے کا موضوع میدان کربلا میں حق کی خاطر امام حسین اور ان کے رفیقوں کی جنگ اور شہادت اور اس کے ضمنی واقعات ہیں، لیکن مرثیہ نگاروں نے واقعات کربلا کو محض تاریخ کی حیثیت سے پیش نہیں کیا اور واقعات کے معروضی بیان تک محدود رہنے کے بجائے ان میں اپنی تخیل سے رنگ آمیزی بھی کی، جزیات اور تفصیلات میں اضافے بھی کیے اور تاریخ کو ادب بنا کر مرثیے کو اپنی تہذیب کے اہم عناصر میں شامل کر دیا۔ مرثیے کی انفرادی حیثیت یہ ہے کہ اردو کی یہ واحد غیر تقلیدی صنف سخن ہے۔ مرثیہ ایران میں بھی کہا گیا، لیکن اردو شاعروں میں فارسی مرثیے کو معیاری نمونے کی حیثیت حاصل نہیں ہو سکی، بلکہ تیز ارتقائی رفتار سے بڑھتا ہوا اردو مرثیہ فارسی مرثیے کو منزلوں پیچھے چھوڑ گیا اور اس کے خد و خال دوسرے اصناف کے برخلاف ایران میں اپنی متوازی صنف سخن سے یکسر مختلف ہو گئے۔ عجمی اثر سے آزاد اردو مرثیہ دراصل ہندوستان کی مخصوص تہذیبی صورتحال کی پیداوار ہے۔ اس طرح مرثیے کا مطالعہ گویا ہندوستانی تہذیب کا مطالعہ ہے۔ مرثیوں کے ذخیرے پر نظر ڈالیے تو آپ کو ہر عہد اور ہر علاقے کے مرثیوں میں اسی عہد اور اسی علاقے کی تہذیب کا انعکاس نظر آئے گا۔ چنانچہ دکن کے قدیم مرثیے، دہلی کے ابتدائی اور ارتقائی دور کے مرثیے، لکھنؤ کے دور عروج کے مرثیے اپنی اپنی مخصوص تہذیبی فضا رکھتے ہیں۔ یوں تو ادب بجائے خود اپنے عہد کی تہذیب کا براہ راست جب بالواسطہ عکاس ہوتا ہے، لہذا محض ادب ہونے کی بنا پر بھی مرثیہ تہذیبی اہمیت رکھتا ہے، لیکن یہ اہمیت عمومی ہے اور اس میں ادب کے تمام اصناف مرثیے کے شریک ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خصوصی طور پر مرثیے کی تہذیبی اہمیت کیا ہے۔ شروع میں کہا جا چکا ہے کہ مرثیوں کا موضوع واقعات کربلا ہیں، لیکن مرثیہ خالص تاریخ کا بیان نہیں ہے، یعنی مرثیوں سے عربوں کے رسوم و رواج، عربی طرز فکر، عرب کے تہذیبی معیاروں کے متعلق ہمارے علم میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مرثیہ نگار عرب کی سرزمین پر رونما ہونے والے واقعہ کربلا کو ہندوستانی پس منظر کے ساتھ بیان کرتا ہے اور عربی کرداروں کو ہندوستانی کردار کے سانچوں میں ڈھال دیتا ہے۔ یہ مرثیوں کا واقعاتی نقص ہے، لیکن یہی واقعاتی نقص مرثیوں کی تہذیبی اہمیت کا باعث ہے۔ اردو مرثیے اپنے اپنے دور کے تہذیبی معیاروں اور مظاہر کو پوری قوت اور شدت کے ساتھ نمایاں کرتے ہیں۔ حسینی جماعت کے افراد ان مرثیوں کے مرکزی کردار ہیں۔ مرثیہ نگار ان کرداروں کو تہذیب اور شرافت کے اعلیٰ ترین نمونوں کی حیثیت سے پیش کرنے میں اپنی بہترین ذہنی اور فنی صلاحیتیں صرف کرتا ہے، اس لیے کہ ایک طرف تو یہ اس کے موضوع کا تقاضا ہے، دوسری طرف مذہبی لوث کی وجہ سے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ کردار کامل تہذیب و شرافت کی بلندی سے کسی بھی صورت میں نیچے نہ اترنے پائیں۔ اس وسیلے سے ہر مرثیہ نگار اپنی رسائی کے بقدر اپنے عہد کے تہذیبی معیاروں کی عکاسی کرتا اور اپنے مرثیوں کو ان معیاروں سے واقفیت کا ایک اہم ذریعہ بناتا اور ان کے لیے مثالیں فراہم کرتا ہے۔ خبیر لکھنوی کے ایک مرثیے میں حضرت عباس، جو امام حسین کے چھوٹے بھائی تھے لیکن خود کو ان کا غلام جانتے تھے، اپنے شرف و فضیلت کے اظہار میں فخر و انکسار کو اس طرح ایک کر دیتے ہیں۔ بھائی فرماتے ہیں شفقت سے شہ عرش مقام، صبح اٹھ کر علی اکبر مجھے کرتے ہیں سلام۔ امام حسین اپنی ایک بیٹی فاطمہ صغرا کو مدینہ میں چھوڑ گئے تھے، اس لیے کہ شدید بیماری کی وجہ سے وہ سفر کے قابل نہیں تھیں۔ انیس کے ایک مرثیے میں امام حسین مدینے سے روانگی کے وقت اس بیمار بیٹی سے ملنے آتے ہیں۔ اس محل پر یہ بیت ہے: بیٹی شہ زیجاہ کی تعظیم کو اٹھی، بستر سے عصا تھام کے تسلیم کو اٹھی۔ اس بظاہر معمولی سے جزیاتی بیان میں ایک بزرگ مرتبت باپ اور سراپا تہذیب بیٹی کے کرداروں کی اشاراتی عکاسی کے ساتھ مشرقی خصوصاً ہندوستانی تہذیب کے ایک بہت اہم عنصر یعنی حفظ مراتب کو جس طرح مجسم کیا گیا ہے اس کی مثال کم ملتی ہے۔ غرض مرثیوں کے کرداروں میں رشتوں اور مراتب و مدارج کے فرق کا ایک پیچیدہ جال پھیلا ہوا ہے۔ ماں باپ، بیٹا بیٹی، بہن بھائی، نند بھاوج، آقا غلام، دوست، یہ سب گھوم گھوم کر آمنے سامنے آتے اور اپنی اپنی رفتار و گفتار سے ارتقاء کے عروج پر پہنچی ہوئی ایک تہذیب کے مختلف معیاروں کی متحرک تصویریں پیش کرتے رہتے ہیں۔ تہذیب کے ایک اور رخ یعنی رسم و رواج اور رہن سہن کی عکاسی کے لحاظ سے مرثیے اہم ترین ماخذوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں، اور یہاں مرثیوں کا وہی واقعاتی نقص اور بھی مفید ثابت ہوتا ہے کہ ان میں عرب کے واقعات کو
ہندوستان کا تہذیبی پس منظر دیا جاتا ہے۔ تہذیبی ارتقاء کے ساتھ ساتھ یہ عکاسی بھی روشن تر ہوتی گئی۔ مثلاً فنون سپہ گری سے شوق لکھنؤ کی تہذیب کا جز تھا، اس لیے لکھنؤ کے مرثیہ نگاروں نے جنگ کے مناظر بکثرت اور بالالتزام بیان کیے، اور دراصل لکھنؤ آنے کے بعد ہی مرثیے میں رزمیہ نظم کی شان پیدا ہوئی۔ سماجی پس منظر کی طرف لکھنؤ اور دوسرے علاقوں کے مرثیہ نگاروں نے خصوصی توجہ کی اور اپنے عہد کی اشرافی تہذیب کو مرثیوں کی شکل میں محفوظ کر لیا۔ حضرت قاسم ابن حسن کی شادی مرثیوں کا ایک مقبول موضوع ہے۔ ابتدائی سے مرثیوں میں عروسی قاسم کا بیان ملنے لگتا ہے، اور اس کے ضمن میں سماجی زندگی کے بہت سے مناظر کے علاوہ مختلف معلومات کا ایک بڑا ذخیرہ مہیا ہوتا ہے۔ سودا کے ایک مرثیے سے چند متفرق مثالیں دیکھیے۔ یارو ستم نو یہ سنو چرخ کہن کا، ٹھانا ہے عجب طرح سے بیاہ ابن حسن کا، سنجوگ یہ کچھ باندھا ہے دولہا سے دلہن کا، جو تار کفن کا ہے سو ڈورا ہے لگن کا، بھرنا لگن اس بیاہ کا زنہار نہ مانوں، بھر تاس دھرا خون کا اور نام لگن کا، غم دل پر خلائق کے عوض منڈوے کے چھایا، دولہن کو عوض جوڑے کے رنڈسالہ پہنایا، ہے خلط نوشہ کے لیے فکر کفن کا، رنگ کھیلنے کا شادی کے دیکھا یہ عجب طور، جز خون کی چھینٹوں کے نہ تھا کپڑوں پر کچھ اور، کٹتا تھا سر و سینہ بجائے دوہل و دف، ماتم کی بچھی شادی کے منڈوے کے تلے صف، تھا عود کی مجمر کے عوض سینہ پرتف، ہر ایک کا دل اس میں تھا انگارہ اگن کا۔ میر ضمیر کے یہاں دولہا کی پوشاک کا بیان یوں ملتا ہے۔ سرپیج کی دستار پتھا اور ہی سامان، کلغی و چغے کی نظر آتی تھی عجب آن، اور موتی کے مالے کی گلے میں تھی نئی شان، خلط کے ہر ایک تار میں تھا برق کا عنوان، ایک پھول کا ایک موتیوں کا ہار پڑا تھا، ڈوبا ہوا وہ حسن کے دریا میں کھڑا تھا، پانوں سے کیا تھا شب دامادی جو منہ لال، سرخی سی گلے میں وہی موجود تھی تاحال، اور ہاتھ میں آیا ہوا سسرال کا رومال، پوشاک کی بوباس کا میں کیا کہوں احوال، خوشبو میں نہ اس گل کا عرق عطر سے کم تھا، خود عطر میں ڈوبا ہوا سر تاب قدم تھا، تھی خلعت شادی کے تلے اور بھی پوشاک، تھا شکل کفن پہنے ہوئے اس کو وہ غمناک، ایک آستی دلہن کو بھی دے آئے تھے کرچاک، کافور ملا عطر کی جا اس پر تھا اور خاک، تھے نورتن ایک بازو پر فرزند حسن کے، تھے دوسرے بازو پر بندھے بال دلہن کے۔ دلگیر کے ایک مرثیے میں بیٹی کی رخصتی کے وقت ماں کی یہ نصیحتیں خالص لکھنوی تہذیب کی آئینہ دار ہیں۔ بولی یہ کبرا سے کہ اے گلزار، آنکھ نہیں ہوتی میری تجھ سے چار، تجھ کو دیا میں نے نہ کچھ زینہار، بچی میں تجھ سے ہوں بہت شرمسار، کی جو نہ غم جیتی جو پہنچوں گی میں، چل کے وطن سب تیرا حق دوں گی میں، بیٹی میری بات یہ تم مانیو، ساس کا جو حق ہے سو پہچانیو، مجھ سے بھی الفت میں سوا جانیو، ہٹ نہ کوئی دل میں کبھی ٹھانیو، چوتھی میں چالے میں رسومات میں، بول نہ تم اٹھیو کسی بات میں۔ رسوم و رواج کے علاوہ بھی متفرق معلومات کا ایک سمندر مرثیوں میں موجزن ہے۔ مثلاً قدیم مرثیہ نگار فضلی کے یہاں علی اصغر کی ماں جب اپنے ششماہے بچے کا مرثیہ پڑھتی ہیں تو ہمارے سامنے فضلی کے عہد کے بچوں کی تصویر آ جاتی ہے۔ اس مرثیے کے 3 شعر سنیے۔ کرتا تھا جب ہٹ اے بچے، پھسلاوتی تب تیرے تئیں، آگے بجا کر جھنجھنا، چسنی چساؤں اب کسے، یہ گھڑوی زنجیر ہنسلیاں کس کے گلے اور ہاتھ میں ڈالوں، گلاف اور گھنگرو بنوا پہناؤں اب کسے، منت کی تھی میں نے یہ 12 برس کا جب ہو تو، چوٹیاں اتاروں سر کی سو منتیں بڑھاؤں اب کسے۔ شوہر کے مرنے پر سہاگ بڑھانے کا بیان فصیح کے یہاں اس موقع پر ملتا ہے جب حضرت عباس کی شہادت کے بعد جناب زینب ان کی زوجہ کے پاس آتی ہیں۔ بھاوت کا سر گوندھا ہوا کھولا، کہا لے خاک ڈال، تو رانڈ بیوہ ہو گئی، اقبال کو آیا زوال، اب توڑ اپنی چوڑیاں اور ناک میں سے نتھ نکال، چادر سفید ایک اوڑھ لے اور کر پریشاں سر کے بال، نیچے علم کے بیٹھ جا، منہ ڈھانک، شوہر مر گیا، ام البنی کا لاڈلا فرزند حیدر مر گیا۔ اس دور میں عزاداری کے مراسم ثقافت کا جز بن چکے تھے۔ مرثیے میں ان کی بھی تفصیل موجود ہے۔
میر تقی میر اپنے ایک مرثیے میں ان مراسم پر یوں روشنی ڈالتے ہیں: الف داغ کھینچے کہیں جائیں گے، کہیں نال سینوں پر جڑوائیں گے، بہت لہو روتے ہوئے آئیں گے، بہت سینہ کوبی سے ہوں گے نڈھال، عزیزوں کے احوال ہوں گے بتر، برہنہ سر آویں گے اکثر نظر، سیاہ ہوں گے ہر کوئے برزن میں گھر، پریشاں کریں گی زنا سر کے بال، جواں اپنے جامے کریں گے سیاہ، پھریں گے گریباں پھٹے دل تباہ، گزارے کی رستوں میں ہوگی نہ راہ، رکھیں گے جو روزے گھروں سے نکال۔ خانگی زندگی کے مناظر اور گفتگو کے طور طریقے مرثیوں میں بکثرت موجود ہیں، جن کی مدد سے ہم اس عہد کی تہذیب کو بہت قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ میر انیس حضرت عباس کو حسینی لشکر کی علمداری کا عہدہ ملنے کے بعد خیمے کے اندر کا منظر یوں دکھاتے ہیں: یہ سن کے آئی زوجہ عباس نامور، شوہر کی سمت پہلے کنکھیوں سے کی نظر، لیں سبت مصطفیٰ کی بلائیں بچشم تر، زینب کے گرد پھر کے یہ بولی وہ نوحگر، فیض آپ کا ہے اور تصدق امام کا، عزت بڑھی کنیز کی رتبہ غلام کا۔ سر کو لگا کے چھاتی سے زینب نے یہ کہا، تو اپنی مانگ کوکھ سے ٹھنڈی رہے صدا، کی عرض مجھ سی لاکھ کنیزیں ہوں تو فدا، بانو نامور کو سلامت رکھے خدا، بچے جئیں ترقی اقبال و جاہ ہو، سائے میں آپ کے علی اکبر کا بیاہ ہو، قسمت وطن میں خیر سے پھر سب کو لے کے جائے، یثرب میں شور ہو کہ سفر سے حسین آئے، ام البنین جاہو ہشم سے پسر کو پائے، جلدی شب عروسی اکبر خدا دکھائے، مہندی تمہارا لال ملے ہاتھ پاؤں میں، لاؤ دلہن کو بیاہ کے تاروں کی چھاؤں میں۔ مرثیوں کی تہذیبی اہمیت پر اپنی اس گفتگو کو ہم نے معروضی سطح پر رکھا ہے۔ موضوعی طور پر مرثیوں کی تہذیبی اہمیت غور و فکر کا ایک نیا میدان کھولتی ہے، جس سے ہم نے اس گفتگو میں گریز کیا ہے، لیکن مختصراً اتنا کہنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مرثیہ ایک المیہ صنف سخن ہے۔ یہاں جنگ و جدل کی خونفشانی ہو یا شادی بیاہ کی چہل پہل، سب پر غم کے سائے منڈلاتے رہتے ہیں، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ مرثیے کا اساسی موضوع غم ہے۔ غم انسانی فطرت پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا جذبہ ہے۔ کسی تہذیب کو سمجھنے کا بڑا ذریعہ اس امر کا مشاہدہ ہے کہ اس تہذیب کے نمائندے غم کا کس طرح احساس اور اظہار کرتے ہیں، اور یہ مشاہدہ مرثیے سے زیادہ کسی صنف سخن میں نہیں ہو سکتا۔ غم ہی کی طرح خیر و شر کا تصادم بھی مرثیوں کا بنیادی موضوع ہے۔ مرثیہ نگار خیر و شر کا بہت واضح تصور رکھتا ہے، اور کسی تہذیب کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے اس سوال کا جواب بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اس تہذیب میں خیر و شر کا تصور کیا تھا۔ مرثیے غم کی فضا میں خیر و شر کی ٹکر دکھاتے ہیں۔ اس موضوعی پہلو کو نظر میں رکھیے تو مرثیے اس محتم بشان فریضے کو بھی بوجوہ احسن انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جسے اقبال نے افراد و اقوام کی باطنی تربیت سے تعبیر کیا ہے، اور اس طرح مرثیوں کی اہمیت دو گنا ہو جاتی ہے کہ یہ تہذیب کے مظاہر دکھاتے ہی نہیں، تہذیب سکھاتے بھی ہیں۔ مرثیوں کی تہذیبی اہمیت۔ ابھی آپ نے اس موضوع کے تحت ڈاکٹر نیّر مسعود کی تقریر سنی۔ یہ تقریر ہمارے